آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اس سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں بسمہ امجد، اور بسمہ امجد آج انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام میں میرے ساتھ ہوسٹ کریں گی. تو بسمہ پلیز ضرور آپ اپنے بارے میں بھی بتائیں اور پروگرام کے بارے میں جو آپ کی ایکسائٹمنٹ ہے وہ بھی ضرور بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو السلام علیکم تمام حاضرین کو اور یہاں بیٹھے ہوئے تمام ناظرین کو. یہ پروگرام جیسے آپ کے لیے ایکسائٹیڈ ہے، میرے لیے بھی اتنا ہی ایکسائٹیڈ ہے کہ قبلہ حضور کے وہ زندگی کے پہلو جن سے اتنا ہم واقف نہیں تھے. یہ پروگرام اس لیے ایکسائٹیڈ ہے کہ قبلہ حضور کے بچپن کے دوست سر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. ان کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے قبلہ حضور کے بچپن کے وہ خاص پہلو جو آج تک ہم نہیں جان پائے، اور جب ہم یہ جان پائیں گے تو آج کے جو موجودہ بچے ہیں وہ کس طرح ان چیزوں کو اپنے اندر لے کر آئیں گے. سر کی 60 سالہ دوستی قبلہ حضور کے ساتھ بے مثال ہے. ہر لمحہ، ہر یاد، ہر سال بے مثال ہوگا. تو اسی کے ساتھ ہم آج کا اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور یعنی کہ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام ایکسائٹیڈ کے ساتھ بہت سارے نئی چیزیں ہمارے اندر، آج کی جو نوجوان اور بچے ہیں ان کے اندر بہت سی نئی چیزیں لے کر آئے گا اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ اپنانے کا موقع ملے گا. بسمہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ بچپن ہمارے بچوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر سامنے آ رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پہ بہت ہی خوبصورت اور بہت سارے بچے موجود ہیں. تو میں چاہوں گی کہ سب بچے اپنا تعارف ضرور بتائیں. تو بیٹے آپ مائک سے اپنا تعارف بتانا شروع کریں، اپنا نام بتائیں. السلام علیکم، میرا نام فضا خان ہے. السلام علیکم، رضا فاطمہ. فاطمہ، ماشاء اللہ. وعلیکم السلام رضا. السلام علیکم، میرا نام ابیہا وسیم ہے. ابیہا وسیم، ماشاء اللہ. وعلیکم السلام علیکم. My name is Fatima Tuzara Khan. I am daughter of Shahzad Khan. ماشاء اللہ. فاطمہ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام زینب فاطمہ، میں لاہور سے ہوں. وعلیکم السلام زینب فاطمہ. السلام علیکم، میرا نام عائشہ خان ہے. السلام علیکم، میرا نام عزوہ فاطمہ ہے. السلام علیکم، میرا نام سلمان ادر ہے. سلمان، اچھا سلمان مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں ایس ٹی جیز اکیڈمی رورل انکوبیشن سینٹر حافظ آباد کے گاؤں سے آیا ہوں. حافظ آباد سے. ناظرین، ہمارے لیے جو یہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان پروگرامز کے لیے ہمارے پاس دور دور سے بچے، جیسے ایک ایپیسوڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ بورے والا سے 2 بچے آئے تھے. تو آج اس پروگرام میں مہمان ہیں ہمارے ساتھ سلمان جو کہ حافظ آباد سے آئے ہیں، اور باقی سب بچے جو لاہور کے مختلف علاقوں سے آئے ہیں. تو ان سب کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی معزز اور محترم قبلہ حضور سیدی شیخ الاسلام کے درینہ ساتھی، بچپن کے دوست محترم الطاف شاہ صاحب. سر آپ کو بھی ہم اگین خوش آمدید کہتے ہیں. تو سر آج کے پروگرام میں باقاعدہ طور پر آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں. تو شاہ صاحب آج جو ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ قبلہ حضور ایک بچہ اور ایک یعنی کہ بیٹا ہونے کے ناطے اگر ہم بات کریں تو وہ کس طرح سے تھے کہ کبھی جیسے بچپن ہے تو بچپن میں ظاہری طور پر آپ کبھی ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے کوئی حکم ملے تو اس میں کبھی غفلت بھی ہو جاتی ہے اور بچوں کو ڈانٹ بھی پڑ جاتی ہے، کچھ بچوں کو زیادہ پڑ جاتی ہے. تو اس حوالے سے ہم چاہیں گے کہ آپ ضرور اپنا شیئر کریں اپنی آبزرویشن بچپن کی کہ کیسے بیٹے تھے وہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آج اس کی خوبصورت اس مجلس جس میں ننھے منھے بچے میرے سامنے موجود ہیں اور وہ بڑے کین انٹرسٹ لے رہے ہیں وقت کے ایک مجدد کی بچپن کی باتیں سننے کے لیے. تو مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا. تو قائد محترم جو ہے ان کا جو بچپن ہے بہت نیٹ اینڈ کلین، صاف ستھرا اور منفرد تھا. یعنی محلے کے عام جو بچے ہیں دوسرے دیگر سب سے منفرد تھا. ان کا رہن سہن، ان کا بیٹھنا اٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کی اسکولنگ، ان کی اسٹڈی، والدین کے انتہائی فرما بردار تھے
والدین کا اگرچہ حق ہے ڈانٹ ٹپٹ بچوں کو کرتے ہیں، لیکن کبھی دیکھا نہیں کہ ان کو ضرورت محسوس ہوئی ہو کہ ان کو ڈانٹنے کی، وہ موقع ہی نہیں کبھی دیا. تو اتنے سعادت مند بیٹے اور ایک اچھے بھائی، ایک فرما بردار بیٹے اور بڑے سلجھے ہوئے بھائی تھے. ماشاءاللہ. ان میں کے درمیان کبھی کلیش کی صورت نہیں دیکھنے میں آئی. بہنیں بھی تھیں، بھائی بھی تھے، تو کہیں بھی ایسا نہیں ہوا. فرما برداری انتہا درجے کی تھی. ہمیشہ ان کو دیکھا اوبیڈینٹ دیکھا ہے والدین کا. شیخ الاسلام بچپن میں بھی یعنی جو سب سے مزے کی بات ہے جو ہمیں اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ہم کبھی بھی ٹیچر سے یا پھر اپنے پیرنٹ سے کبھی بھی ڈانٹ کا موقع ہمیں نہ ملے، کیونکہ ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کے فالوور ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، تو ہمارے بچپن میں بھی وہی جھلک نظر آنی چاہیے. بہت ایکسائٹیڈ مجھے بھی ہو رہی ہے اس کوسچن کی، اور یقیناً بچوں کو اور سننے والوں کو بھی ہو رہی ہوگی کہ قبلہ حضور کی بچپن میں کوئی معصوم سی کوئی ضد کرنا. بچے اکثر چھوٹی عمر میں ضد کرتے ہیں، والدین سے کرتے ہیں، تو کوئی ضد کرنا ان کے اوپر کوئی کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا مجھے یہ کام کرنا ہے، تو اس کے اوپر ان کے والدین کا ریئیکشن کیسی کوئی معصوم سی ضد اگر آپ کوئی شیئر کریں تو بہت اچھا لگے. بہت ماضی میں مجھے آپ کا سوال لے گیا ہے بہت بڑے ابتدائی اوائل بچپن کے، کہ جو معصوم ضد ہے وہ میری نظر میں جو مجھے ابھی فوری طور پر میرے ذہن میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ میری ایک چھوٹی بہن ہے، فرزانہ اس کا نام ہے. وہ جب پیدا ہوئی تو چھوٹی سی تھی، ہم اٹھائے پھرتے تھے، کبھی قائد محترم اٹھا لیتے، کبھی میں اٹھا لیتا. بچوں کی حرکات اتنی پیاری ہوتی ہیں تو وہ ان کو بہت اچھی لگتی تھی، ہمیں بھی بہت اچھی لگتی تھی. اور نیچرل ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں، بہت پیاری لگتی ہیں. تو انہیں پھر ہم اپنے اپنے طور پر ہمارا ٹائم تو لیتے تھے، جتنا ٹائم مجھے ملتا تھا میں اس کو کھلاتا رہتا، باہر لے آتے تھے، اٹھائے پھرتے تھے، جتنا قائد محترم کو ٹائم ملتا تھا وہ. لیکن ان کو وہ اتنی عادتیں اچھی لگیں، اتنی پیاری لگتی تھیں کہ ان میں خواہش پیدا ہوئی کہ میری بھی ایسی ایک بہن گھر میں پیدا ہونی چاہیے، تاکہ یہ مانگ کا جو پیار کرنا ہے نا یہ نہ کرنا پڑے. تو معصوم ضد ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی امی کو جا کے کہا کہ امی مجھے بھی جیسے الطاف شاہ کی بہن ہے نا، الطاف بھائی کی بہن ہے، مجھے بھی ایسی بہن چاہیے. وہ ہنسنے لگی. میری امی کو بھی کہا کہ میں نے اپنی امی کو کہنا ہے کہ مجھے بھی ایسی بہن جو ہے دیں. تو یہ بڑی معصوم ضد تھی، لیکن وہ ایسی ان کی یہ ضد ہی نہیں تھی، معصوم ضد ہی نہیں تھی، یہ ایک دعا تھی، ان کی خواہش تھی کہ مجھے ایک چھوٹی میری بہن ہو. ان کی یہ خواہش اللہ نے اس عمر میں اس حصے میں بھی اللہ نے پوری کی. اور اس کے بعد ان کی بیٹی بہن ہی پیدا ہوئی، یہ جو آج آپ دیکھتے ہیں جو ہے ننھی باجی جس کو کہتے ہیں ہم، نصرت، یہ پیدا ہوئی قبلہ حضور کی دعا سے پیدا ہوئی. اور اس عمر کی ان کی دعا جو ہے وہ قبول ہوئی، اللہ نے قبول کی اور ان کو اللہ نے ان کی خواہش کے مطابق بہن دے دی. یہ بہن کا تحفہ ہے، یہ مانگ کر لی ہے چھوٹی بہن جو ہے. جی ماشاء اللہ. خوبصورت اور بہت ہی معصوم سی خواہش اور ضد جو کہ یعنی بچوں نے بھی اس کو بہت زیادہ محظوظ کیا ہوگا، اور یقیناً جو ناظرین ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس بات کو سن کر محظوظ ہو رہے ہوں گے. سر میں یہ جاننا چاہوں گی کہ قبلہ حضور، کیونکہ ظاہر ہے کہ بچے اسکول جاتے ہیں اور اسکول میں کپڑے گندے بھی ہوتے ہیں، یونیفارم بھی، اور اس حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ کوئی بات ایسی بتائیں جو یونیک تھی، منفرد تھی، جو باقی بچوں سے اگر کوئی مختلف تھی، کہ اسکول میں جانا ہے تو کس طرح سے ہوتا تھا، یونیفارم کیسا ہوتا تھا، اور کس طرح سے اپنے کپڑوں کو مینیج کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، وہ ضرور میں چاہوں گی کہ آپ بتائیں. وہ اس طرح ہے کہ اس وقت جو ہے جنگ میں سب سے جو بہترین اسکول سمجھا جاتا تھا وہ سیکرڈ ہارٹ اسکول تھا. وہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑے لوگ، امیر لوگوں کا اسکول ہے اور بڑے لوگوں کے بچے وہاں پڑھتے ہیں. عام طبقے کے بچوں کا ان کی فیسز وغیرہ دوسرے مشکل ہوتا تھا، یونیفارم، دیگر اخراجات. تو وہ جو ہے مشنری اسکول تھا، تو
قبلہ کا داخلہ اسی اسکول میں ہوا سیکرڈ ہارٹ سے. سیکرڈ ہارٹ اسکول کا اپنا ایک ماحول ہے ایسا کہ اس میں نہایت اچھی ڈیسنٹ یونیفارم، صاف ستھرا رہنا، وہ ایک ایک چیز وہ چیک کرتے تھے بچوں کی. اس لیے ان کی طرف سے بھی یہ تقاضا ہوا کرتا تھا اسکول ٹیچرز کے لیے. تو ان کے گھریلو ماحول بھی ایسا تھا کہ یہ منفرد بچے، ہمارے محلے میں ان کے علاوہ سیکرڈ ہارٹ میں کوئی نہیں پڑھتا تھا اس وقت. یہ اکیلے تنہا جاتے تھے سیکرڈ ہارٹ میں. اچھی خوبصورت یونیفارم ہوتی تھی، بالکل منفرد لگتے تھے. اس وقت مجھے یاد ہے سفید نکر اور سفید شرٹ ہوتی تھی، ٹائی ہوتی تھی. تو یہ جاتے تھے تو ان کو باقاعدہ آتے جاتے دیکھا جاتا تھا کہ یہ جا رہے ہیں. یہ بڑے پیارے لگتے تھے، بڑے خوبصورت لگتے تھے. ان کا آنا جانا، رہن سہن ماشاء اللہ بہت خوبصورت، بہت ہی پیارا. یقینی طور پر ہمارے بچوں نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ اپنے یونیفارم کا، اپنے کپڑوں کا بچپن میں بھی خیال رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بڑے اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا، صاف ستھری جگہ پہ بیٹھنا اور اپنی ارد گرد کی جگہ کو بھی صاف ستھرا رکھنا. آپ کا قیمتی ہمیں وقت اب ملا ہے تو ہم اپنی دل کی ساری باتیں پوچھنا چاہتے ہیں قبلہ حضور کے بچپن کے حوالے سے. میں پوچھنا چاہوں گی قبلہ حضور بچپن میں اپنے ٹیچرز کے ساتھ ان کا جو تھا وہ ایک رویہ کیسا تھا؟ کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، میں اپنے ٹیچرز کی بہت رسپیکٹ کرتے ہوں گے، لیکن آپ اگر اس کو تھوڑا بریف کریں تو ہمیں سمجھنے میں اور سننے میں مزہ آئے. بیٹے وہ اس طرح ہے کہ ویسے بھی روٹین میں جو ٹیچر ہیں نا، وہ اپنی کلاس کے جو نمایاں بچے ہوتے ہیں، ایک دو جو بالکل نمایاں ہوتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. اور ٹیچرز ہمیشہ وہ سب سے آگے بٹھاتے ہیں ان کو، ان پر سب سے زیادہ فیتھ کرتے ہیں، سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. انہوں نے ٹیچرز سے ہمیشہ پیار ہی لیا ہے کیونکہ وہ ٹیچرز کے بڑے فیوریٹ بچے ہوا کرتے تھے. ہوم ورک کر کے لانا، سب سے آگے بیٹھنا اور ہر سوال کا جواب بہترین طریقے سے دینا. تو وہ ٹیچرز کی لو گین کرتے تھے. قائد محترم جن کا یعنی کہ فصاحت و بلاغت اور ان کا جو تقریر ہے جس کو پوری دنیا مانتی ہے، تو سر ہم چاہیں گے کہ بچپن میں کیا یعنی یہ فصاحت و بلاغت بچپن سے ہی تھی یا اس کا کوئی ایسا خوبصورت واقعہ، کوئی ایسا یونیک واقعہ جو کہ ہمارے ناظرین آپ کے توسط سے سنیں، تو سر وہ ضرور پلیز بتائیں. تقریر کا شوق تو بچپن سے ہی تھا. بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے سکول کے تقریری جو مقابلے ہوتے ہیں ان میں حصہ لیتے تھے. الحمدللہ ایسا کوئی مقابلہ نہیں تھا جس میں انہوں نے شرکت کی ہو، شمولیت کی ہو اور اس میں نمبر 1 پر نہ آئے ہو. تقریر میں ان کا ایک، میں تو یہ کہوں گا والد صاحب بھی خطیب تھے. یہ تقریر کا فن یہ ان کا موروث ہی تھا. باقی یہ ہے کہ ریہرسل جو تھی وہ بھی کرتے تھے، اپنی تقریر کے لیے تیار کرتے تھے. ایک موضوع ہوتا تھا. اچھا. تو بچوں کی انٹرسٹ کے لیے یہ بتانا چاہ رہا ہوں جی سر ضرور کہ وہ جو ہے نا جب ریہرسل کرتے، ہمارا جو گھر ساتھ تو گھر تھے، ہمارے گھر کا سین ذرا بڑا تھا. ہماری والدہ نے مرغیاں، ان کا بڑا شوق تھا، مرغیاں پالی ہوئی تھیں ان گھر میں. تو بچوں نے دیکھا ہوا ہے ٹوکرا وہ جس کے نیچے مرغیوں کو بند کرتے ہیں، سب نے دیکھا ہوا ہے. وہ ایک ٹوکرا ہوتا تھا ہمارے گھر میں، تو رات کو مرغیاں اس کے نیچے خود بخود چلی جاتی تھیں، بند کر دیتے تھے، پھر صبح ان کو کھولتے تھے. تو اسے ان میں ادھر ادھر سارا گھومتی پھرتی رہتی تھی. اچھا. تو آپ کے قائد محترم، ہمارے قائد محترم شیخ الاسلام کا پہلا جو سٹیج تھا تقریر کا، پہلا سٹیج وہ ہمارا ٹوکرا تھا. میں بڑے وضاحت کے ساتھ یعنی میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، تو ماشاءاللہ اس دور میں کر رہا ہوں. وہ ٹوکرا جو ہے تھا وہ پہلا سٹیج تھا شیخ الاسلام کے تقریر کی ریہرسل کا. تو اسی میں ٹوکرا ہم کر لیتے تھے، ہم سارے بہن بھائی سارے چھوٹے چھوٹے سارے بیٹھ جاتے تھے، ایسے ہی جیسے یہ بچے بیٹھے ہیں بیٹھ جاتے تھے، اور وہ اپنی تقریر کا آغاز کرتے ٹوکرے کے اوپر چڑھ کے، اور وہ تقریر اپنی تیار کرتے تھے خوب. اور جب وہ تقریر میں، جیسے آپ آج بھی دیکھتے ہیں کہ جب جلال آتا تھا تقریر میں
تقریب کا کلائمیکس تقریر کا ہوتا تھا. اچھا. جب کلائمیکس پر آتے تھے تو زور سے جب گرجتے تھے تو ہماری جو مرغیاں تھیں نا وہ پریشان ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, تو وہ چلانا شروع کر دیتی تھی. کوئی ادھر چلا رہی تھی, ادھر چلا رہی, ادھر چلا رہی, مرغیاں چلانا شروع کر دیتی تھی, شور مچا دیتی تھی. اچھا. تو آپ قبلہ پریشان ہو جاتے تھے کہ میں تقریر کر رہا ہوں, ان کو کیا پرابلم ہے بھائی, یہ کیوں شور مچاتی ہیں. تو ایک دن انہوں نے امی ہماری سے پوچھا اچھا. کہ چچی جان یہ جو مرغی ہیں یہ میں تقریر کرتا ہوں تو یہ کیوں شور مچاتی ہیں. انہوں نے بتایا بیٹا یہ اصل بات یہ ہے کہ تقریر پر, آپ کی تقریر پر خوش ہوتی ہیں, اچھا. خوش ہو کے یہ داد دیتی ہیں اپنی زبان میں, ان کی تو زبان یہی ہے. اچھا تو خوش ہو گئے. یہ بچپن کا ایک واقعہ ہے. واقعہ ہے کہ کس طرح سے یعنی آپ نے جو دو پہلو ہمیں اس میں ملتے ہیں بچوں کے لیے, کیونکہ ہم نے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اس میں جو رول ماڈل ان کا بچپن بنانا ہے وہ یہ ہے کہ بچوں آپ نے دیکھا کہ اگر اللہ پاک نے ان کو یہ صفت عطا کی تھی لیکن اس کے باوجود کسی بھی چیز کے لیے پریکٹس, ریہرسل اور محنت جو ہے وہ جیسے بسمہ نے کہا کہ بہت ضروری ہے کہ اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو مل گئی ہے تو اس کے اوپر آپ کام نہ کریں, یعنی کہ اس وقت بھی ریہرسل کرتے تھے, چاہے وہ ٹوکرا اس وقت تھا تو اس کے اوپر کھڑے ہو کر کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنا اور اس کی پریکٹس کرنا. تو یہ ہمیں ایک ملتی ہے کہ جو بھی اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے, جو بھی کام ہے, جب آپ اسٹڈیز بھی کرتے ہیں تو اس میں اس کی پریکٹس کریں, میتھس ہے تو اس کی پریکٹس کریں. تو بچوں آپ لوگوں نے جانا کہ آج ہم نے جو حضور سیدی شیخ الاسلام کے بچپن سے جو چیزیں اخذ کیں یقیناً وہ بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمیں ان کو سمیٹنا بھی ہے اور اپنی لائف میں اس کو شامل کرنا ہے. تو اس کو ریپیٹ ضرور کر لیں. آپ سب لوگ بھی جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں آپ سب نے بھی اس کو ریپیٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلے جو آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سیکھا وہ کیا تھا کہ حضور سیدی شیخ الاسلام بہت اچھے اور فرما بردار بیٹے تھے. یعنی آج تک ان کو کبھی بھی پیرنٹس کو یہ نہیں کہنا پڑا کہ آپ جو ہے نماز پڑھ لیں بیٹا, آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیں. تو یہ ذمہ دار ہونا اس وقت اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کرنا, اور یہ یعنی یہ اہم پہلو ہیں جن پہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ کام کرنا ہے اور ہمیں بھی ایسا بیٹا اور ایسی بیٹی بننا ہے. صرف بہن بھائیوں کے حوالے سے میں ضرور چاہوں گی کہ قبلہ حضور کے جو بہن بھائی تھے ان کے ساتھ محبت, یا کبھی ایسا ہوا کہ ان کے ساتھ کسی بات پہ ناراضگی ہو جانا, کہ جیسے گھر میں کوئی چیز آتی ہے تو بچے اکثر ہوتے ہیں کہ یہ زیادہ اچھی مجھے ملے, یا اس طرح کا آپ نے کبھی دیکھا, یا کیسا ان کا رویہ ہوتا تھا؟ بہن بھائیوں کا تو اتنا زیادہ پیار تھا باہم جو ہے ان کا باہمی, کہ کبھی میں نے نہیں دیکھا, آپ نے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی ان کے درمیان کسی پوائنٹ پہ اختلاف ہو. اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ قائد محترم سب بہن بھائیوں کے ان کا زیادہ خیال رکھتے تھے, سیکریفائس کرتے تھے کسی چیز پر, بڑا ہونے کے ناطے سیکریفائس کرتے تھے. اگر کسی چیز پر کسی چھوٹے نے کوئی ضد کی بھی ہے تو یہ مان لیتے تھے, اس خود قربانی دیتے تھے, اس لیے کوئی اختلاف کبھی پیدا نہیں ہوا. اور اختلافات پھر اینڈ تک اگر آئیں تو آگے دیکھیں تو اختلافات زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں پراپرٹی کے, جب بڑے جو ہیں بزرگ جو ہیں وہ وصال فرما جاتے ہیں تو اس کے بعد بہن بھائیوں میں اکثر پراپرٹی کی جھگڑے دیکھنے میں آتے ہیں, روزانہ دیکھتے ہیں. تو اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ جڑے بڑے ڈاکٹر صاحب کا جب وصال ہوا اس کے بعد بھی ان کے درمیان کبھی آواز تک نہیں سنی. جو کچھ تھا ان کے پاس بہن بھائیوں میں برابر اس طرح تقسیم ہوا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں, کانوں کان خبر ہی نہیں, کہ سب مطمئن اپنی جگہ پہ کوئی. یہ بے شک ہمیشہ یہ بہت ہی یعنی کہ ہمارے لیے اور بچوں آپ کے لیے بھی, یعنی جب آپ بڑے ہوں تو آج سے آپ یہ پلان کریں اور سوچیں کہ بڑے ہو کے بھی کبھی بھی میں اپنے بہن بھائیوں میں, چھوٹے بہن بھائیوں میں یا بڑوں میں کبھی چیزوں کے معاملے میں کبھی لڑائی نہیں کرنی, کیونکہ ہمارے سیدی شیخ الاسلام ہمارے جو شیخ ہیں ان کا بچپن اور ان کا بڑے ہو کر بھی یہ رویہ تھا اور ہمیں اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بچوں آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں سر سے, کیونکہ آپ لوگ تب سے سن بھی رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں یقینی طور پر بہت سارے سوال بھی آ رہے ہوں گے, تو سر میں چاہوں گی کہ آپ بچوں کے سوالوں کو بھی ضرور ایڈریس کریں. تو آپ لوگ 1 بائی 1 اپنا سوال ضرور کریں تاکہ سر آپ کو اس کا جواب دے سکیں. قبلہ حضور کی امی جی کا کیا نام تھا؟ قائد محترم کی امی کا نام تھا خورشید بی بی,
اور ایک ایڈ کریں تو میری امی کا نام بھی خورشید بی بی، یہ دونوں ماشاء خورشید بی بی تھی. ٹھیک، اور کوئی سوال پوچھنا چاہے؟ جی فاطمہ. میرا سوال یہ تھا کہ جو حضور سیدی شیخ الاسلام کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، ان کے ساتھ ہمارے حضور کا سلوک کیسا تھا؟ وہ بیٹے آج تک میں نے جو دیکھا ہے، بچپن سے لے کر آج تک، یہ خوبی بدرجہ اتم ان میں موجود دیکھی ہے کہ وہ کبھی برا سلوک کرنے والے کے ساتھ بھی اسی طرح کا جواب نہیں دیتے. آج بھی یہی ہے پریکٹس ان کی، بچپن میں بھی یہی تھی کہ وہ اس کی برائی کو نہیں اچھالتے، اگر اس میں کوئی خوبی ہے تو اس کو اچھالتے ہیں. خوبی کا ذکر کرتے ہیں، کسی کی برائی کا ذکر نہیں کرتے. اور یہاں ایسے ہزاروں واقعات ایسے ہوئے جب لوگوں نے ان کے بارے میں کئی باتیں کی. ہم نے جب ان سے بات کی کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، انہوں نے جواب میں ہمیشہ ہمیں اس سے ان کے بارے میں اچھی بات کرنے کے لیے کہا ہے. اس کی غلط بات کے جواب غلط طریقے سے دینے کا ہمیشہ منع کیا ہے. اور بچپن سے ہی ان کی پریکٹس تھی کہ کسی کے برے کردار، وہ کہا کرتے تھے کہ جس کردار کو مجھے یاد آ گئی ہے، جس کردار کو ہم برا کہتے ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے، جو جس کردار کو لوگ اچھا کہتے ہیں اس کو کرنا چاہیے. تو کسی کی بری بات جو ہے اس کو فالو کرنے کی بجائے اپنی اچھی عادت کو مت ترک کریں. آپ اس کی برائی کے جواب میں اچھائی کریں. بہت خوبصورت. تاکہ پیروی کی جائے تو اچھی بات کی جاتی ہے، بری بات کے لیے کی جاتی ہے. اگر ہم اس کے جواب میں اسی طرح گالی دیں گے تو ہم نے اس کے برے کردار کی پیروی کی اور اپنا اچھا کردار چھوڑ دیا. اور کوئی بچہ؟ میں پوچھنا تھا کہ ٹوکرا کیا ہوتا ہے؟ ٹوکرا کیا ہوتا ہے سر؟ ٹوکرا بیٹے، ٹوکری کا مذکر سمجھ لیں. اچھا، بڑی چیز. یہ ایک چھوٹی ٹوکری ہوتی ہے نا گھر میں سبزی والی، جیسے ماما سبزی نہیں کاٹتی، پلاسٹک کی ٹوکری بھی ہوتی ہے. ایک کھجور کے پتوں کی اس کی بھی ٹوکری ہوتی ہے. وہ چھوٹی ٹوکری ہے، اس کو بڑا کرتے جائیں. اب یہ اتنی ٹوکری ہے نا، ماما اس میں سبزی کاٹتی ہیں بیٹا، سبزی کاٹتی ہیں ماما. وہ ٹوکری کو یوں بڑا کرتے جائیں، بڑا کرتے جائیں، بڑا کرتے جائیں، بڑا کرتے جائیں. پھر اس کو الٹا کر دیں، وہ ٹوکرا بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا. چلے جی، اور کوئی سوال؟ قبلہ حضور کے بابا کا کیا نام تھا؟ قبلہ حضور کے بابا الحاج ڈاکٹر فرید الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ. تھینک یو سو مچ سر. اور اتنا خوبصورت. جی فضا، فضا بھی سوال کرنا چاہ رہی. ان کی بہن کا نام کیا تھا؟ بہنیں ان کی 3 تھیں. ایک کا نام تھا مسرت باجی، ایک کا نام تھا سروت باجی، ایک کا نام ہے نصرت باجی. تینوں الحمدللہ تینوں زندہ صحیح سلامت ہیں. مسرت باجی بڑی ہیں، درمیان میں سروت باجی ہیں، سب سے چھوٹی نصرت باجی، ننی باجی جن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ سر. ماشاء اللہ بچوں نے بہت شوق سے سنا ہے. یقینی طور پر بہت زیادہ انہوں نے اس سے حاصل بھی کیا ہوگا، سیکھا بھی ہوگا. تو بہت شکریہ سر آپ کا. تو میرے خیال میں آج کی ایپیسوڈ میں ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے بچوں نے، اور اتنی خوبصورت اور اتنی مزے کی باتیں جو ہمیں شاہ صاحب کے توسط سے ملی ہیں. یقینی طور پر یہ ہمارے جو ناظرین ہیں انہوں نے بھی پہلی دفعہ ان کو سنا ہوگا، اور بہت زیادہ یعنی کہ خوشی اور ایک خوشگوار حیرت ہمیں نصیب ہوئی ہوگی. یہ صرف بچوں کے لیے نہیں ہے جو ساری باتیں سر نے کی ہیں، یہ آج کل کے پیرنٹس بھی ان میں کو اڈاپٹ کریں. جس طرح ان کے پیرنٹس نے قبلہ حضور کے اور سارے بہن بھائیوں کی تربیت کی، آج کے پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ وہ بچوں کی ذہنیت کو اور تربیت بالکل اس طرح کریں کہ وہ آگے جا کے معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کر سکے. بہت زبردست بات آپ نے کی ہے. اور یقینی طور پر یہ پیرنٹس کے لیے بھی اور بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، سب کے لیے قبلہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا جو بچپن ہے وہ بھی فیض دے رہا ہے، اور ہمیں اللہ پاک توفیق دے کہ ہم اس سے سمیٹ پائیں. تو ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی ہماری یہ ایپیسوڈ ختم ہونے جا رہی ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی بات اور ایک نئے پہلو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.